ایک خرگوش گھر کے ماحول سے تنگ ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک جنگل میں جا کر رہے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے ایک جنگل کا رخ کیا اور وہاں جا کر خرگوش سوچنے لگا کہ اسے اس جنگل میں کس طرح رہنا چاہیے۔ مگر نئے پڑوسی کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھاگے آئے اور اسے طرح طرح کے مشورے دینے لگے۔ شیر نے خرگوش سے کہا کہ اسے جنگل میں رہنا چاہیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے جانوروں کا شکار کرنے سے سب اس سے ڈرنے لگیں گے۔ جبکہ سانپ نے خرگوش سے کہا کہ اسے درخت پر رہنا چاہیے اور پیٹ بھرنے کے لیے پرندوں کے انڈے پی جانا چاہیے، کیونکہ زمین پر رہنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر چوہا آیا اور اس نے خرگوش سے کہا کہ اسے زمین کے اندر بل بنا کر رہنا چاہیے اور پیٹ بھرنے کے لیے بچی کچی چیزوں پر گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ باہر نکلنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خرگوش کے پاس ایک گلہری آئی اور اس نے خرگوش سے کہا کہ اسے درختوں پر رہنا چاہیے اور درختوں کا پھل کھا کر اسے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح جنگل کے سبھی جانوروں نے اسے کچھ مشورے دیے اور چلے گئے، جبکہ یہ ساری باتیں سن کر خرگوش پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے۔ تبھی اسے جنگل میں اپنے جیسا ایک خرگوش دکھائی دیا اور خرگوش نے اپنے ساتھی سے پوچھا آخر اسے جنگل کے کس جانور کی بات ماننی چاہیے۔ تبھی خرگوش نے اسے بڑے پتے کی بات بتائی اور وہ یہ کہ جنگل کے سبھی جانوروں نے اسے اپنی جسامت، طاقت اور ضروریات کی بنا پر مشورے دیے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ان سے الگ ہے۔ اس کی جسامت، طاقت اور ضروریات ان سب جانوروں سے مختلف ہیں۔ تبھی اس خرگوش کو سمجھ آ گیا کہ اسے جنگل میں کیسے رہنا ہے اور کہاں سے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ ہم سب بھی اس خرگوش کی طرح کوئی کام کرنے سے پہلے ایک فیصلہ تو کر لیتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کی مختلف باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک طاقت اور کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے تجربات کو سننا ضرور چاہیے، مگر خود پر لاگو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔